بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عالمی جنگ کی تیاری میں ایک مزید پیش رفت، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں اس پروگرام میں بات کی جائے گی۔ جب سال 2022 فروری کے مہینہ میں روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا تو فوجی ماہرین نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور مستقبل کا مورخ جب بھی تیسری عالمی جنگ کے شروعات پر قلم اٹھائے گا تو اس کو بھی سال 2022 کا ماہ فروری سامنے رکھنا ہوگا۔ اس جنگ کے آغاز میں روسی فوجی ماہرین نے فاش غلطیاں کیں اور فوجی ٹرمینالوجی کے مطابق اپنے آپریشنز کی درست اپریسیشن نہ کرنے کی وجہ سے اپنے اہداف بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس دوران امریکہ اور ناٹو ممالک اسلحہ اور گولہ بارود لے کر میدان میں آ گئے اور یوکرائن کی مدد کرنی شروع کر دی۔ فوج کا مانا ہوا ایک اصول ہے کہ اٹ از ناٹ دی گن وچ میٹرز رادر اٹ از مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرز، جس کو اردو میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ توپ یا بندوق نہیں ہوتی جس کی اہمیت ہوتی ہے، بلکہ وہ افراد زیادہ اہم ہوتے ہیں جو ان ہتھیاروں کو یا اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے ملٹری تاریخ دان اس بات سے متفق ہیں کہ روسی فوجی یوکرائن فوجی کے مقابلہ میں ایک بہتر فوجی ہے، اور روس میں مادر وطن کے لیے جان کی قربانی کسی بھی فوجی کے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اب 2 سال گزر گئے، روس یوکرائن جنگ ابھی بھی کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے، جس میں اس وقت تک روس کا پلڑا خاصا بھاری ہے۔ ہنگری نے یوکرائن کے لیے یورپی یونین کی $50 بلین کی فوجی مدد کے آگے بند باندھ رکھا ہے، جسے 1 اور 2 فروری یعنی آج اور کل برسلز کی میٹنگ میں حل کرنے کی مساعی جو ہے وہ زیر کارروائی ہے۔ امریکہ کی یوکرائن کے لیے $61 بلین کی مدد کانگریس میں التوا کا شکار ہے۔ بہرحال فوجی تجزیہ نگاری کے مطابق یہ دونوں ملک کسی نہ کسی رنگ میں اس سال بھی کافی ماہ تک ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں گے۔ امریکہ اور ناٹو کو اب احساس ہو گیا کہ روس کی طاقت کو صرف یوکرائن کی فوج کو مدد دے کر زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اس لیے اب امریکہ اور ناٹو ممالک اس قضیہ کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ ایک تازہ سرگرمی کے ذریعے امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اپنے چند ٹیکٹیکل ایٹم بام یوکے میں ڈپلائے کرنے جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں روسی جارحیت کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ اس خبر کے میڈیا پر آنے کے فوراً بعد روس کی پارلیمنٹ کے رکن کی طرف سے روسی حکومت کو کہا گیا ہے کہ اس کے جواب میں روس فوری طور پر براعظم امریکہ میں اپنے دوست ممالک کیوبا، وینزویلا اور نکاراگوا میں ایٹمی ہتھیار ڈپلائی کر دے۔ امریکہ کی طرف سے یوکے میں ایٹمی ہتھیار نصب کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی یورپ میں موجود افواج کے سپریم ایلائٹ کمانڈر جنرل کرسٹوفر نے اعلان کیا ہے کہ اختتام جنوری سے لے کر ماہ مئی تک جاری رہنے والی سب سے بڑی ناٹو فوجی مشق، جس میں 31 ناٹو ممالک کے 90,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں، یورپ میں شروع کر دی گئی ہے۔ اس فوجی مشق کا نام اسٹیڈ فاسٹ ڈیفینڈر 2024 رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس فوجی مشق میں 80 جنگی جہاز، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ 50 بحری جنگی جہاز جن میں ایئر کرافٹ کیریئرز وہ بھی ان مشقوں میں شامل ہیں۔ بحیرہ اوقیانوس میں امریکہ تک ان مشقوں کا ایریا بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکہ سیمولیشن کے ذریعے پہلی مرتبہ ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار بھی اس مشق کے دوران استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری ضرورت پڑ جانے پر امریکی فوج کتنی سرعت کے ساتھ یورپ کے میدان جنگ میں پہنچ کر برسر پیکار ناٹو افواج کا ساتھ دے سکے گی، اس کی مشقیں بھی کی جائیں گی۔ 1100 ٹینک اور دیگر جنگی گاڑیاں بھی اس مشق میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس جنگی مشق کے لیے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یورپ کے ملک اٹلی میں قائم کیا گیا ہے، اور فوری حرکت کر کے حملہ کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ پولینڈ کا ملک ہے۔ کولڈ وار کے بعد اس جنگی مشق کو سب سے بڑی جنگی مشق کہا جا رہا، اور اس جنگی مشق کا سنگل مقصد روس کے خلاف امریکہ اور ناٹو کی ملٹری اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کرنا، اور جہاں جہاں کمیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے اس کو ریفائن کرنا ہے۔ اب جیسے بتلایا گیا ہے کہ 2 سال تک یوکرائن کے ذریعے پراکسی جنگ کا چونکہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، اور اتنے اخراجات کرنے اور لاکھوں اموات اور زخمیوں کے بعد بھی یہ جنگ نتیجہ خیز نہیں ہو سکی،
اور اب چونکہ یہ جنگ یورپ کے علاقہ میں لڑی گئی ہے اور اس وقت روس تقریباً ناٹو ممالک کی ہمسائیگی میں ہے، اس لیے امریکہ اور ناٹو ممالک یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مستقبل قریب میں روس کسی اور یورپین ملک پر حملہ کر کے اپنی سرحدیں وسیع کرنا شروع کر دے۔ اب تک کی یوکرین کی پراکسی جنگ میں روس کی فوجی قوت پر کسی قسم کا منفی اثر نہیں ہوا ہے۔ پابندیوں کے باوجود روس معاشی میدان میں بھی آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ سال 2024 یعنی یہ جو ابھی سال چل رہا ہے، اس کی برکس گروپ جس میں برازیل، روس، انڈیا، چائنا، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، ایران، سعودی عرب اور UAE شامل ہیں، اس وقت اس کی صدارت 2024 کے لیے روس کے پاس ہے، اور 31 جنوری اور 1 فروری سال 2024 میں روس میں منعقدہ گروپ ممبرز کے وزراء اور دیگر عہدیداران کی کامیاب میٹنگ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روس سفارتی میدان میں بھی بہت سارے دوست رکھتا ہے۔ روس کے دنیا کے ممالک میں اس بڑھتے ہوئے اثر سے امریکہ بہادر سخت نالاں ہے۔ سال 1990 میں سوویت یونین کے حصے بکھرے کر دینے کے بعد انکل سام اپنے آپ کو دنیا کا اکلوتا بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن اب روس نے کم از کم فوجی میدان میں انکل سام کا یہ خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ اپنی اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ اب اپنے مغربی یورپ کے حواریوں کے ساتھ مل کر روس کو سبق سکھلانے کے لیے یہ تازہ فوجی مشقیں یورپ میں آ کر رہا ہے۔ فوجی نقطہ نگاہ سے ایسی فوجی مشقیں مستقبل قریب کی کسی بڑی مہم جوئی کا اشارہ کر رہی ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشقیں آئندہ ہونے والی عالمی جنگ کی طرف ایک مزید پیش رفت ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔